مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے سبق میں جو بات رہ گئی تھی وہیں سے حدیث کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو وہیں سے چلتے ہیں۔ تو ارتفعوا عنی، فقال ارتفعوا عنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ لیا امرائے اجناد سے، پھر کہا ادعوا لی من کان ہاہنا من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح، میرے پاس ان لوگوں کو بلاؤ جو یہاں قریش کے مشائخ میں سے ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا تو ان میں سے دو مردوں نے اختلاف نہیں کیا، سب بولے نرا ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں اور اس وبا میں آگے نہ کریں، ان کو اس وبا میں جانے کا حکم نہ دیں۔ فنادى عمر رضی اللہ عنہ فی الناس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں ندا کی، انی مصبح علی ظہر فاصبحوا علیہ، ظہر کہتے ہیں بار بردار اونٹ کو یا خشک راستے کو، بے شک میں اس خشک راستے میں صبح کروں گا تو تم بھی صبح اسی حالت میں کرو۔ قال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ افرارا من قدر اللہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا یہ اللہ کی تقدیر سے، قدر الہی سے بھاگنا ہے؟ فقال عمر، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، یہ جو ہے اس کا جواب محذوف ہے، مطلب یہ ہے لو غیرک قال هذه الکلمہ لعاقبته، اگر یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا تو میں ضرور اے ابو عبیدہ اس کو سزا دیتا۔ نعم، ہاں، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی وہاں نہ جانا یہ بھی تقدیر الہی ہے، اور وہاں یہیں رک جانا، یہ دونوں طرف ایک جگہ سے دوسری طرف جو جا رہے ہیں یہ تقدیر الہی یہ بھی ہے۔ اور رأیتا، اب فرمایا ذرا بتاؤ، لو کانت لک ابل، اگر تمہارے کچھ اونٹ ہوں، فہبطت وادیا، اور وہ اونٹ ایسے وادی میں اتارے، ایسے نالے میں اتارے کہ جس نالے کے دو کنارے ہیں، عدوتان، احداہما خصیبہ، خصیبہ ابن الاثیر نے اس کو جب ضبط کیا تو بفتح الخاء و کسر الصاد، بعض کتابوں میں خصیبہ ہے اور بعض میں سکون کے ساتھ خصبہ، اور جدبہ بفتح الجیم و سکون الدال، یہ ضد الخصبہ ہے۔ بھلا بتاؤ تمہارے اونٹ ہوں اور وہ ایسے نالے میں اترے کہ جس کے دو کنارے ہوں، ان میں سے ایک کنارہ سرسبز ہو دوسرا خشک ہو، تو کیا اگر تم سرسبز کی رعایت کرو تو تم نے اللہ کی قدر کی رعایت نہیں کی، تقدیر الہی کی رعایت نہیں کی، اور اگر تم نے خشک کی رعایت کی تو تم نے قدر الہی کی رعایت نہیں کی، یعنی دونوں صورتوں میں قدر الہی کی رعایت کی۔ فرماتے ہیں راوی فجاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، اور وہ اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے غائب تھے اتنی دیر۔ فقال،
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ان عندی من ھذا علما، بے شک اس تعلق سے میرے پاس ایک حدیث ہے۔ علم سے مراد یہاں حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث پر لفظ علم کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم به بارض، جب تم اس طاعون کے بارے میں کسی سرزمین میں سن لو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب یہ کسی سرزمین میں واقع ہو جائے اور تم وہاں رہ رہے ہو، فلا تخرجوا فرارا منہ، تو اس سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو۔ فرماتے ہیں جب یہ سنا فحمد اللہ عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے اللہ کی حمد بیان کی، ثم انصرف، پھر واپس ہو گئے۔ یہ حدیث پاک جو پوری بیان ہوئی، تو اس کو جو میں نے کل 5 مسائل کا اس کے تحت استخراج کیا تھا کہ جو ہمارے اماموں نے ذکر کیا، اس حدیث پاک کے تعلق سے 5 مسائل کا استنباط 5ویں کا ہو رہا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کی دلیل اگر اجتہاد ہو اور اس میں اختلاف رونما ہو جائے تو قائلین میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مقابل میں عیب جوئی کرے، عیب تلاش کرے، اور نہ اس پر طعن کرنا جائز ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ باہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا اور ان تمام میں اختلاف ہو گیا، جبکہ وہ اپنے وقت کے قائد تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے صاحب پر عیب نہ لگایا اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی کینہ پایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ 6واں مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجتہد اگر اس کے اجتہاد نے کسی مسئلے تک اس کو پہنچا دیا اور اس شے میں اس کے دوسرے صاحب نے اس کی مخالفت کی، تو اب اس مجتہد کے لیے اپنے صاحب کی بات کی طرف میلان یہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ اس کے لیے موضع ثواب وہ بیان نہ کرے اور نہ اس پر دلیل قائم کرے۔ ہاں اگر موضع ثواب ظاہر کر دے یا اس پر دلیل قائم کرے تو اب میلان جائز ہوگا۔ 7واں مسئلہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام یا حاکم پر جب کوئی مصیبت اترے، نازل ہو، اور مصیبت سے مراد کسی مسئلے کی گنجلک میں، کسی مسئلے کی پیچیدگی میں وہ مبتلا ہو، سمجھے، اور اس کی اصل کتاب اور سنت میں نہ ہو، تو اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے۔ تو اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ علماء کو اور اہل رائے کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کرے۔ اگر ان میں سے کسی کی جانب سے کوئی دلیل نہ کتاب سے آ رہی ہے نہ سنت سے اجتہاد کے سوا، تو اب اس پر اس کی طرف میلان کرنا یہ ضروری ہوگا کہ جو اصلح ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ 8واں مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں مناظرہ اور مجادلے کے اس بات پر دلیل ہے نوازل و احکام میں اختلاف کے وقت۔ اور 9واں مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ حدیث کو علم بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا اندی من ھذا علم۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور 10واں مسئلہ یہ بھی ہے فیہ دلیل علی ان الخلق یجرون فی قدر اللہ وعلمہ وان احدا منہم او شیئا لا یخرج عن حکمہ وارادتہ ومشیتہ۔ اور 11واں مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی عالم
سمجھے، بہت بڑا فقیہ کوئی بات اس کے پاس پا لیتا ہے جو علم میں اس سے کم ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کا مقام و مرتبہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑا ہے مقام و مرتبہ حضرت عمر کا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہ حدیث تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھی۔ 12واں مسئلہ یہ بھی اس سے نکلا کہ قاضی اور امام اور حاکم کوئی فیصلہ نافذ نہ کرے گا مگر مشورے سے۔ 13واں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ جس علم کے معاملے میں جس انصاف پر قوم ہے تو اسی پر رہنا چاہیے، اور کیوں کر ایسا نہ ہو جبکہ وہ خیر الامم تھے۔ اور 14واں مسئلہ یہ بھی اس حدیث پاک سے نکلا کہ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ خبر واحد کے استعمال اور اس کے قبول پر دلیل ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ سمجھے، یہ 14 مسئلے اس سے مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے دوسرا طریق، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالکا اخبره عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، پوری حدیث اسی کی طرح ذکر ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرغ شہر سے واپس ہونے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا تو ایک جماعت بولی، ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ امن الموت نفر، کیا ہم موت سے بھاگ رہے ہیں؟ اما نحن بقدر، کیا ہم تقدیر پر ہیں؟ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، لو کنت بواد احدى عدوتیہ مخصبہ والاخرى مجدبہ، اگر تم کسی ایسے نالے میں ہو جس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ سرسبز ہو اور دوسرا خشک، تو کس کی رعایت کرو گے دونوں میں سے؟ کہا سرسبز و شاداب جو ہوگا۔ تو فرمایا تو اگر ہم آگے بڑھیں فبی قدر، تب بھی ہم تقدیر الہی پر ہیں، اور اگر پیچھے ہٹیں تب بھی تقدیر الہی پر ہیں۔ وفی قدر نحن، ہم دونوں عالم میں تقدیر الہی پر ہیں۔ حدثنا الحسین بن حکم الجیزی قال حدثنا عاصم بن علی وحدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبہ بن حجاج عن قیس بن مسلم قال سمعت طارق بن شہاب، یہ طارق بن شہاب بن عبد الشمس بجلی کوفی ہیں، اور ادرک الجاہلیہ ورأى النبی علیہ السلام وروى عنہ، یہ ان کے بارے میں آیا ہے۔ اور ابو داؤد نے یہ کہا کہ رأى النبی ولم يسمع منہ شیئا مات ایام الجماجم۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرماتے ہیں کنا نتحدث الى ابی موسیٰ الاشعری، الى یہ عندہ کے معنی میں ہے، ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دن ہم سے فرمایا لا علیکم، اے لا بأس علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تخفوا عنی، کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، فإن هذا الطاعون، کیونکہ یہ طاعون میرے اہل میں آ چکا ہے، یعنی میرے اہل طاعون میں مبتلا ہیں، اگر تم میں سے کوئی بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن شاء منکم ان یتنزہ فلیتنزہ، جو تم میں سے بچنا چاہے تو بچ جائے، اور 2 خصلتوں سے بچو۔ ان یقول قائل، ان 2 خصلتوں میں سے یہ خصلت تو یہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہے خرج خارج فسلم، ایک نکلنے والا نکلا تو وہ بچا مرض سے، اور بیٹھنے والا بیٹھا تو وہ مبتلا ہو گیا۔ لو کنت خرجت لسلمت کما سلم آل فلاں، لو کنت خرجت، اگر میں نکلتا تو محفوظ رہتا جیسے کہ آل فلاں محفوظ رہی۔ اور اس سے بھی بچو، یا کوئی کہنے والا کہے اگر میں بیٹھتا لا اصبت، تو میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا، کما اصیب آل فلان، جیسے کہ فلاں کی آل مبتلا ہو گئی۔
وَإِنِّي سَأُحَدِّثُكُم بِمَا يَنبَغِي لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُونِ، بے شک میں تم سے وہ بیان کروں گا جو لوگوں کے لیے طاعون میں مناسب ہے۔ اب فرماتے ہیں انی کنت مع ابی عبیدہ، میں حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ تھا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، اور طاعون یہ شام میں پھیل چکا۔ وَأَنَّ عُمَرَ رضی اللہ عنہ كتب الیہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف لکھا، اذا اتاک کتابی ھذا، جب میرا نوشتہ تم تک پہنچے، فانی اعزم علیک ان اتاک مصبحا، تو میں نے یہ ارادہ پختہ کر لیا ہے تمہارے بارے میں، اگر یہ نوشتہ تمہارے پاس صبح کو پہنچے، فلا تمسی، تو شام مت کرنا یہاں تک کہ سوار ہو جانا۔ وَإِنْ أَتَاكَ تُم مُمْسِيًا، اور اگر یہ نوشتہ تمہارے پاس شام کو پہنچے تو صبح مت کرنا یہاں تک کہ میری طرف سوار ہو کر کے آ جانا۔ فقد عرضت لی الیک، فقد عرضت، عرضت نہیں ہے یہ، فقد عرضت لی الیک حاجہ لا غنی بی عنک فیہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور اس سے بے نیازی، اس ضرورت میں تم سے بے نیازی نہیں ہے۔ فلما قرأ ابو عبیدہ الکتاب، جب حضرت ابو عبیدہ نے نوشتہ پڑھا تو کہا ان امیر المؤمنین اراد ان یستبقی من لیس بباق، حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ان کو باقی رکھیں جو باقی نہیں رہیں گے۔ فکتب الیہ ابو عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ نے نوشتہ کا جواب دیا، انی فی جند من المسلمین، میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں اور میں اپنی جان بچا کر ان سے روگردانی نہیں کرنا چاہتا۔ وقد عرفنا حاجت الامیر المؤمنین، اور ہمیں امیر المؤمنین کی حاجت بھی پتہ ہے، تو مجھ کو اپنے ارادے سے کھول دو، یعنی مجھے یہیں رہنے دو۔ فلما جاء عمر الکتاب، تو جب حضرت عمر کے پاس نوشتہ آیا تو آپ رونے لگے، تو آپ سے کہا گیا کہ ابو عبیدہ وفات پا گئے؟ فرمایا نہیں۔ فکتب الیہ عمر، تو حضرت عمر نے ان کی طرف نوشتہ پھر تحریر کیا، نوشتہ روانہ کیا، ان الاردن ارض عمیقہ، کہ اردن کی زمین گہری ہے، زمین ہے، اور جابیہ یہ جو ہے ہموار زمین ہے، آرام دہ زمین ہے۔ فنہض بالمسلمین الی الجابیہ، تو مسلمانوں کو جابیہ کی طرف لے جاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھ سے کہا، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، انطلق، چلو، فبوئ المسلمین منزلہم، مسلمانوں کے ٹھکانے بناؤ، گھر بناؤ۔ میں بولا لا استطیع، میں نہیں سکت رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں فذهب لیرکب، تو وہ گئے تاکہ سوار ہوں، اور مجھ سے کہا رحل الناس، لوگوں کو یعنی سفر پر روانہ کرو۔ تو کہا فاخذته اخذتا، یعنی فظہر له شیء من امراض الطعن، تو ان کو طاعون کی بیماریوں میں سے کی طرح کوئی بیماری ظاہر ہوئی ان کے لیے۔ فطعن، تو طعن میں مبتلا ہوئے، وہ مطعون ہوئے، طاعون میں ہو گئے۔ فماتا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا اور طاعون منکشف ہو گیا، سمجھے۔ قالو، تو بیان کیا، فہذا عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے طاعون سے نکلنے کا حکم دیا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی موافقت کی، اور عبد الرحمن بن عوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ بھی روایت کیا ہے جو ان کے مذہب کی موافقت کر رہا ہے۔ بس کل کو انشاءاللہ آگے چلے گا۔